بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جین سپیک کے ساتھ میں ہوں صاحبزادہ غلام نبی۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے غزہ پر ایک ظلم اور ستم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے نتیجے میں 8,500 تک لوگ شہید ہو گئے، جس میں 3,500 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا غزہ پر یہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے، اس کا دستان بہت بڑا ہے۔ شاید ہی ہمارے پاس وہ الفاظ ہو کہ ہم اس کو بیان کر سکیں، یا ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ ناظرین، جب بھی فلسطین کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یا فلسطین کے مسئلے کے بارے میں، یا فلسطین پر جنگ شروع ہو گیا ہے، تو پاکستان میں اس مسئلے کو پوری دنیا میں ایک الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے لوگ اس مسئلے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قوتیں جو ہے وہ بھی اس مسئلے کو بڑی اہمیت دیتی ہیں۔ ناظرین، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس چیز کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ یہ مسئلہ فلسطین نظریہ پاکستان کے بالکل عین مطابق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال نے اپنی تقاریر میں یہ واضح کہا ہے کہ فلسطین کے سرزمین پر اسرائیلیوں کی آبادکاری یہ فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اپنی قوم کو بھی ان لوگوں نے یہی تلقین کی ہے کہ اسرائیل کو کسی صورت قبول نہیں کرنا ہے، اور فلسطینیوں کا ہر لحاظ سے، سیاسی، معاشی اور ملٹری لحاظ سے ان کا مدد کرنا ہے۔ ناظرین، جو مسئلہ فلسطین کے ساتھ مخلص ہے، وہ اصل میں اصلی وارث ہے نظریہ پاکستان کے۔ نظریہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے بغیر نامکمل ہے۔ ناظرین، جب بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوئی ہے، تو ایک مخصوص لوگ ہیں کہ وہ اس کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوئی ہے، تو کچھ ہی پارٹیاں ہیں جو اس اسرائیل کو تسلیم کرنے میں، کچھ قوتیں ہیں کہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ وہ سیاسی پارٹیاں کہ جو آج کل جو غزہ میں ہو رہا ہے، اس پر یہ لوگ کھلا اور بہت اوپن طریقے سے یہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ کوئی پارٹی ریلی کر رہا ہے، کوئی پارٹی فنڈنگ کر رہی ہے۔ آج جب ہماری یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس وقت کراچی میں جمعیت علماء اسلام کا طوفان الاقصی ریلی ہو رہا ہے کراچی میں۔ تو یہ ایک ایسا سوچ ہے کہ جو پاکستان کے حکمران طبقے جو ہے، جو حکمرانی کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کو اس بات سے روکتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی ہے کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کریں گے، یا فلسطین کے سرزمین پر اسرائیلیوں کی جو قبضہ ہے اس کو صحیح تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، یہی جو قوتیں ہیں، مذہبی قوتیں جو ہیں پاکستان میں، ان کو ایک اسپیشل ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیوار سے لگایا گیا ہے۔ ان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا ہے جو دوسروں پارٹیوں کو دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، پاکستان میں دیگر پارٹیاں جو نیشنلزم کے بیس پہ سیاست کرتے ہیں، جو لبرل پالیٹکس کرتے ہیں، یا جو پروگریسو پالیٹکس کرتے ہیں، ان کی طرف سے اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے خلاف، فلسطین کے حق میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ جو ہم کہیں کہ واقعی یہ لوگ فلسطین کی کاز کے لیے مخلص ہیں۔ ان دنوں جب فلسطین اور غزہ پر ظلم کر رہا ہے اسرائیل، ان دنوں پاکستان میں کوئی اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے جلسے کر رہا ہے، کوئی اپنے لیڈر کے لیے انارو مانگ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے اگلے الیکشن کے لیے۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ جو پارٹیاں ہیں، ان کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو کارکن ہیں، یہ خدا نخواستہ فلسطین کاز کے لیے یہ مخلص نہیں ہے۔ یہ اتنی ہی مخلص ہے جتنی دیگر مذہبی قوتیں ہیں، جو مذہبی سیاسی قوتیں، ان کے لوگ بھی فلسطین کاز کو اپنا کاز مانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے ان پارٹیز کے جو کارکنان ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ صرف کرسی کی سیاست کرتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غزہ پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے حکومت میں آ جاتے ہیں، پھر حکومت سے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا آتا ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ جب بھی دیکھیں، جماعت اسلامی کو دیکھیں، تحریک لبیک کو دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں، ان کا اسٹریٹ پاور سب کے سامنے ہے۔ ہر وقت وہ اپنا بیان یا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں جمعیت علماء اسلام کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واقعی آپ پاکستان میں سیاست کرنے والی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ہاں وہ نیشنلسٹ ہے، لبرل ہے، ہاں وہ ریلیجس پارٹیز ہے، ان سب کو اگر آپ اپنی سیاست
نظریہ پاکستان کے تحت کرتے ہیں تو آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے موقف کو پوری دنیا میں، پوری اسلامی دنیا میں سب سے دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے پاکستان کے موقف کو. تو آپ سب کو چاہیے جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہ ہم ایسا ان دنوں جب او اے سی سو رہی ہے، او اے سی کا کوئی بھی اہمیت نہیں رہا ہے، ان دنوں پاکستان کیا رول یہ کر سکتا ہے کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے لیے کوئی اچھا سا حل نکال دے. میں آپ سب سے اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اجازت مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پوری امت مسلمہ کو ایسے حکمران دے دے کہ آئندہ اسرائیل جیسے سفاک، فلسطین اور غزہ جیسے مظلوموں پر ظلم نہ کرے اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.